بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ سمد آقا نے مشورہ دیا کہ ہم چاروں اس بات کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے، ہر وقت چاقو چا بند رہیں گے اور اس کمرے کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد ہم یہاں پولیس کی مدد سے سارا معاملہ چیک کروائیں گے۔ بس یہ سب مل کر دعا کرو یہاں 4 دن کا قیام امن و سکون سے گزر جائے۔ پر ملازمین کے کمرے میں انسانی ہڈیوں کا کیا کام؟ چلو اب کل صبح ہاؤس سے باہر نکلیں گے اور آس پاس کے لوگوں سے کچھ مدد طلب کریں گے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ وہ عورت بہت دیکھی بھالی تھی تو مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا۔ ساتھ کو بھی بھوک محسوس ہوئی تو اس نے کچن کا رخ کیا، شاید کچھ سامان ہی مل جائے۔ اس نے دیکھا کچن صاف ستھرا اور کھانے پینے کی تمام چیزیں بڑے طریقے سے رکھی گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنا سامان یہاں کس نے رکھا ہوگا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ پیچھے کھڑا ملازم جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ اس نے کہا، آپ لوگوں کی اطلاع ہی ملتے ہی تمام سامان منگوایا گیا تھا؟ یار ایک بات تو بتاؤ۔ ساتھ نے ملازم سے پوچھا، یہ اتنی اطلاع دیتا کون تھا؟ اس نے پھر پیلے پیلے دانت نکال کر کہا، کوئی بندہ آیا تھا شہر سے بتانے۔ اچھا یہ بتاؤ صابر کہاں ہے؟ ملازم نے بتایا کہ اس کی موت ہو گئی تھی 10-12 سال پہلے۔ ساتھ کو اب ڈر کے غم اور غصہ بہت زیادہ آنے لگا تھا۔ یہ بھول بھالی بصری دنیا کہاں سے آ گئی؟ یہ بہت پریشان ہو گیا۔ ساتھ نے راضی کی مدد سے رات کا کھانا بنایا۔ کھانا اتنا اچھا تو نہیں مگر سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کل سب کے آنے کا انتظار کیے بغیر سو گئے۔ رات کے کسی پہر سمد آقا کی آنکھ عجیب و غریب آواز پر کھل گئی۔ انہوں نے غور سے سننے کی کوشش کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ سامنے جو منظر تھا ناقابل قبول تھا۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، زرین کی اپٹن کی رسمیں چل رہی تھیں۔ زرین بچپن کی عمر میں تھی، لگ بھگ 10-11 برس کی۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا دولہا بنا بیٹھا تھا جسے سمد آقا نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا جس لڑکا سمیت سے زرین کی شادی تھی، اسے ایک درخت سے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون ٹپک ٹپک کر ایک ٹرے میں گر رہا تھا۔ لوگ لائن بنا کر اس زرین کے ماتھے پر سمی کے فریش خون سے زرین اور دوسرے بچے جو دولہا بنے بیٹھا ہوا تھا ان کو ٹیکا لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ زرین کا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ زرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے جو دولہا بنا ہوا بیٹھا تھا اس کا چہرہ بھی خونوں سے لت پت تھا۔ عورت کی نظر سمد آقا کے ساتھ جب ملی تو سمد آقا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئے اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، جو غلطی ہو گئی ہو مجھ سے تو معاف کر، مجھے ایسی آزمائش میں مت ڈال کہ میں پورا نہ اتر سکوں۔ سمد آقا اور سعد راضی سمد آقا کے رونے کی آواز پر جاگ گئے۔ سمد آقا جیسے مضبوط انسان کو روتے دیکھ کر تینوں کی ہمت جواب دے گی۔ انہوں نے سارا ماجرا سنا تو سعد نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات اور سردی انتہائی تھی۔ اس ٹائم کسی کا باہر فنکشن ماننا ایک انتہائی ناقابل یقین بات تھی۔ سمد آقا نے جب کھڑکی میں آ کر دوبارہ دیکھا تو رات کا اندھیرا پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے انہیں جلد ہی کھڑکی بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ زرین کے پیلے جوڑے پر بجا خون کے دھبے بھی پڑ گئے تھے۔ بقایا راتیں انہوں نے آنکھوں میں کاٹی اور اس وقت کو کوسنے لگے جب یہاں آنے کو سوچا تھا۔ سمد آقا نے یاد دہانی کروائی کہ صبح جس کمرے میں زرین کی تصویر لگی ہوئی تھی کہ اسے پکا تالا ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اس کمرے کا رخ بھی نہ کر سکے۔ سمد آقا صبح اٹھتے ساتھ زرین کی تصویروں والے کمرے کو تالا لگانے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ زرین کی مزید تصویر دیوار پر لگ چکی تھی جس میں ایسے اپٹن لگایا جا رہا تھا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمد آقا چکرا گئے۔ انہوں نے سب کو بلا کر نئی تصویریں دکھائی۔ راضی نے کمرے پر بھاری تالا لگا دیا کیونکہ آج کسی بھی وقت باقی گھر والے پہنچنے والے تھے۔ راضی اور سعد پیدل ہی ارد گرد کے علاقے کو دیکھنے نکل گئے۔ اکا دکا لوگ انہیں جیسے ہی دیکھتے خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے جیسے یہ انسان ہی نہیں ہو، کوئی دوسری مخلوق ہو۔ چلتے ہوئے انہوں نے ایک یوٹیلیٹی اسٹور دیکھا اور کچھ کھانے پینے کے لیے سامان بھی خرید لیا۔ واپس پہنچنے پر گاڑی گیراج میں کھڑی کی دیکھے خوشی کے ساتھ پریشانی اور بڑھ گئی۔ سب کو دیکھ کر راضی سعد بہت خوش تھے۔ بچے پورے ہاؤس میں ناچتے گھومتے پھر رہے تھے۔ لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے الماریوں میں سنبھالنے لگیں۔ آج فارم ہاؤس میں سب کی پہلی رات تھی اور پارٹی کا اہتمام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ مختلف کھانے بنائے جا رہے تھے، گانے اور
لوڈیوں کی محفلیں سجائی جا رہی تھی۔ حنا بیگم نے اپنی ملازمہ سے کہا جب سب لوگ تیار ہو کر باہر آ جائیں تب تمام کمروں کو تالا لگا دینا، کھلی جگہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی ایک ایک کرتی جب سب باہر نکل گئے تو ملازمہ کمرے چیک کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ تالے لگاتی جاتی۔ اب وہ تمام کمروں کو تالے لگا کر مڑ رہی تھی کہ ایک دروازے کو اندر کی جانب سے زور زور سے کھٹکنے کی آواز سنی۔ اس نے سمجھا یہ میرا وہم ہے اور واپس نکل آئی۔ جس چند سیکنڈ بعد پھر آواز اور شدت سے آئی تو ملازمہ نے دروازہ جیسے ہی کھولا تو اسے سلمت آغا دکھائی دی اور انہوں نے غصے سے ملازمہ کو کہا کہ جاؤ زرین کو بھیجو، مجھ سے اسے خاص تحفہ دینا ہے۔ ملازمہ زرین کو بلا کر کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آنے سے پہلے باہر لون میں اس کی نظر پڑی تو سلمت آغا ساتھ سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے سوچا اگر سلمت آغا باہر ہیں تو اندر کون ہے، کیونکہ ابھی حنا بیگم نے بھی کہا کھلی جگہ ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دیوار کے پیچھے سے کوئی دیکھ کر رک گئی۔ وہ کوئی نقاب پوش عورت تھی جو عین اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی، چہرے سے نقاب اٹھا کر خاموشی نظروں سے گھورنے لگی۔ ملازمہ نے اپنے سامنے خود کو ہی دیکھا، وہ بھی انتہائی قریب سے۔ ابھی چیخ مارنے کو ہی تھی کہ اس عورت نے پنجہ مار کر ملازمہ کا چہرہ بگاڑ دیا۔ باہر محفل کافی سجی ہوئی تھی۔ رمشا باقی لڑکیوں کے ساتھ گانے بجانے میں مصروف تھی۔ راضی، سعد، سرمد اور چاروں بظاہر نارمل فنکشن کے دوران رہے، پر ان کی پوری توجہ زرین کی طرف تھی۔ نہ جانے کس وقت تینوں کی توجہ کہیں اور بڑھ زرین کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی۔ سعد نے سلمت آغا کی طرف دیکھا اور زرین کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زرین غائب ہو چکی تھی۔ حنا بیگم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی ملازمہ کے ساتھ گھر کے اندر گئی ہے، بس آتی ہوگی۔ سلمت آغا انتظار کیے بغیر گھر میں داخل ہونے تو ملازمہ اس کمرے کے باہر زخمی حالت میں پڑی تھی۔ زرین کی تصویر دیوار پر لگی ہوئی تھی اور زرین کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کا جسم پیلا زرد ہو چکا تھا جسے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ سلمت آغا نے زور زور سے زرین کو جھنجھوڑا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ زرین کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں اور جسم آگ برسا رہا تھا۔ سلمت آغا کو دیکھتے ہی زرین نے نظر جھکا دی اور ٹھنڈی ڈھال سی دکھائی دینے لگی جیسے اس کے اندر گہری ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زرین نے بتایا کہ ملازمہ اسے بلا کر یہاں تک لائی اور کہا کہ وہ ایک تحفہ دینا چاہتی ہے جو اس کے کمرے میں ہے۔ سلمت آغا کی نظر دیوار پر پڑی تو دیکھا دیواریں بالکل خالی تھیں، یہاں زرین کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ انہوں نے زرین سے پوچھا بیٹا تم نے یہاں کچھ دیکھا، مطلب کمرے میں، دیواروں پر یا آس پاس؟ زرین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ نہیں بابا جان، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زرین بیٹا آپ اب کبھی کسی کے بلانے پر نہیں جاؤ گی، اب تک آپ مجھے یا سرمد چاچو کو بتانا تو صرف 4 دن آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ بابا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت آرام سے ہوں، مجھے فارم ہاؤس سے ڈر بھی نہیں لگتا، میں خوش ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں میری بہادر بیٹی، میری بہت فکر ہے تمہاری، اپنا خیال رکھنا۔ سلمت آغا نے زرین کا ہاتھ پکڑ کر باہر سب کے درمیان لے آئے۔ فنکشن کے دوران سلمت آغا اور سرمد آغا نے سلمان آغا کو ایک سائڈ پر لے جا کر پوچھا فارم ہاؤس کو اتنا سمجھانے کے لیے آپ نے کوئی بندہ بھیجا تھا؟ سلمان آغا نے کہا انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی فارم ہاؤس اس طرح خوبصورت اور نیا کیوں لگ رہا ہے، اور یہاں سب نیا سامان رکھ کر کافی خرچہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ سلمان آغا کی اس بات پر دونوں کو پسینے چھوٹ گئے۔ آخر ایسا کون ہے جس نے راتوں رات فارم ہاؤس کی حالت بدل دی؟ دونوں نے سلمان آغا کو تمام ماجرا بتا کر سب پر نظر رکھنے کو بھی کہا۔ کھانا لگ چکا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے سب کی بھوک زور پر تھی۔ کھانا لگتے ہی سب کھانے کی میز پر ٹوٹ پڑے۔ حنا بیگم کو ملازمہ کی ضرورت پڑی تو آواز دینے پر بھی جب نظر نہیں آئی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کسی کو کھانا کھانے کے دوران تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود اٹھ کر اسے ڈھونڈنے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کو ڈھونڈتے ہوئے زرین کے کمرے تک پہنچ گئی تو ان کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی اور بھاگم بھاگ لون تک پہنچ گئی۔ کافی دیر بعد اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ چونکہ سعد، راضی، سمد آغا اور سرمد آغا ہم وقت ہوشیار رہتے تھے، انہوں نے حنا بیگم کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا۔ سرمد آغا نے حنا بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے انجان بن کر کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے بس نیند اور تھکاوٹ سے چکر آ گئے تھے۔ سرمد آغا نے کہا حنا بیگم مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے۔ نہیں، میں بھلا کیوں آپ سے کچھ چھپاؤں گی؟ سرمد آغا نے غور سے حنا بیگم کو دیکھا اور کہا اگر آپ میری بیوی نہ ہوتی تو اس بدلتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے تو اگر غلط بات ہے،
کھانا کھانے کے بعد سب خواتین اپنے کمروں میں آ گئیں۔ فیملی کے باقی لوگ باقی کھانے سے فارغ ہو کر سونے کی خواہش کرنے لگے۔ سفر اور رات کے فنکشن کی تھکاوٹ کی وجہ سے سبھی نڈھال تھے۔ باہر ٹھنڈ کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے جانے سے لون میں رونق ختم ہونے لگی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon. And next video میں باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔